ہندوستان کا ایک بڑے نام والا چھوٹا سا شہر علی گڑھ، وہی علی گڑھ جہاں قائم ہے بابائے قوم سر سید کا چمن AMU۔ یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی جو علم کی چاہت رکھنے والوں کی آنکھوں کا خواب ہے، وہ یونیورسٹی جو وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے زندگی کا دوسرا نام ہے، وہ یونیورسٹی جو AMU الومنائی کی بچھڑی ہوئی محبوبہ ہے، وہ محبوبہ جس کے قصے وہ اپنی نئی نسل کو سناتے سناتے نہیں تھکتے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ یہاں پڑھنے والوں کی نظر میں دنیا میں صرف دو ہی طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک وہ جو AMU سے پڑھتے ہیں اور دوسرے وہ جو کہیں اور سے پڑھتے ہیں۔ خیر، ہم بھی بے شمار خواہشیں اور گھر سے جدائی کے آنسو لیے آ پہنچے خوابوں کے شہر علی گڑھ۔ کہتے ہیں اگر آپ کو خواب دیکھنے نہیں آتے تو پھر علی گڑھ آپ کے لیے نہیں ہے، اور انہی خوابوں کے درمیان علی گڑھ کب اپنا دوسرا گھر بنتا گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں کی علم و ادب اور محبت بھری فضا کسی کو بھی جیت لینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں کی روایتیں، یہاں کی دوستیاں اور یہاں کے سینئرز کی مدد کبھی گھر سے دور ہونے کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی۔ اب چاہے رمضان میں رمیش کا راشد کو سحری کے لیے فکر سے اٹھانا ہو، یا راشد کا رمیش کے لیے افطار سے پہلے افطاری نکال کر رکھ دینا، یہ علی گڑھ کے سوا اور کہاں ملتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ دیر رات تک ڈھابے پر چائے کے ساتھ گپ شپ ہو، یا کسی فنکشن میں چپ چاپ دوستوں کے کپڑے اور جوتے پہن کر نکل جانا، شیروانی پہن کر چلتے ہوئے خود پر فخر محسوس کرنا ہو، یا گھر سے دیری سے پیسے آنے تک کینٹین والے چاچا سے ادھار کھانا، کیمپس میں انجان لڑکیوں کو سلام کر کے جواب مل جانے پر کئی راتوں کی نیند کا اڑ جانا ہو، یا جواب نہ ملنے پر دوستوں کا بے انتہا مذاق اڑانا۔ اگر یہ سب نہیں کیا تو پھر علی گڑھ آنے کا کیا فائدہ؟ نمائش کے دنوں میں پڑھائی سے زیادہ نمائش جانے کی تیاریاں ہوں، یا لڑکیوں کو دیکھ کر تیز بائک چلانا، ہاسٹل کی پانی سے پتلی دال والا کھانا ہو، یا دوستوں کے حصے کا میٹھا چھین کر کھا جانا، کینٹین پر کسی کو دیکھنے کے لیے جوس پینے کے بہانے سے جانا ہو، یا نوٹس بنانے کے بہانے کسی کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتظامیہ کے خلاف دھرنا دینا ہو، یا اسٹوڈنٹس یونین الیکشن میں دن رات کا ہڑدنگ، ان سب کے بنا علی گڑھ کو جینا ممکن ہی نہیں۔ ویسے تو اتوار کا دن عموماً اسٹوڈنٹس کے لیے دوپہر تک سونے اور دن بھر آرام کرنے کا دن ہوتا ہے، مگر AMU میں اس کا الٹا ہے، اور الٹا اس لیے کہ اتوار کے دن لڑکوں کو جلدی سے تیار ہو کر جنت کے لیے جو نکلنا ہوتا ہے، جنت یعنی عبداللہ گرلز ہاسٹل کے سامنے پتلی گلیوں والی مارکیٹ امیر نشا۔ اب اگر کہیں جنت ہے تو اس میں حوروں کا ہونا تو لازمی ہے، پھر اس سے آگے کی کہانی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ علی گڑھ صرف موج مستی میں گزر جاتا ہو۔ کیمپس میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہوں، یا ایک کلاس سے دوسری کلاس کرنے کو دوڑتے طلبا، پھر لائبریری میں ایک ساتھ کئی گھنٹے گزارتے لڑکے ہوں، یا اپنے ہاسٹل روم میں رات بھر جاگ کر نوٹس بناتی ہوئی لڑکیاں۔ یہ سب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کسی خواب کو حاصل کرنے کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مگر ہماری زندگی کے ارد گرد سمٹے ہمارے خواب علی گڑھ آ کر بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں، اس خواب کے آگے جو سر سید نے دیکھا تھا۔ وکٹوریا گیٹ کے سامنے کھڑا میں سوچ رہا ہوں وہ آنکھیں کیسی ہوں گی جنہوں نے علی گڑھ کا خواب دیکھا تھا، AMU کا خواب، یعنی ایک پوری قوم کا خواب جو نسل در نسل آگے بڑھتا جاتا ہے۔
وہ خواب جس کی منزلوں کا کوئی آخر نہیں ہے، اور یہ ایشیا کی سب سے بڑی مولانا آزاد لائبریری دیکھ رہے ہو؟ بظاہر تو اس کے دروازے کا راستہ 30 میٹر دور اس فوارے تک ہی جاتا ہے، لیکن اس راستے سے گزرنے والے امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ سے لے کر دنیا کے ہر کونے تک جاتے ہیں، اور ان کے کارنامے تو چاند تک جاتے ہیں۔ ہاں، مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو روز اس راستے سے گزرتے تو ہیں مگر اپنا راستہ نہیں پہچان پاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں میں یہ سب آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ کل بیرون ملک سے میرے جاب سلیکشن کی خبر آئی ہے۔ مجھے مبارکباد دینے والوں کی قطار لگی ہے۔ گھر میں امی ابو خوشی سے جھوم رہے ہیں، بہنیں میرے لیے لذیذ کھانے بنانے میں مشغول ہیں۔ سب کو انتظار ہے جلدی سے میرے گھر پہنچنے کا، اور ایسا ہونا لازم بھی ہے، کیونکہ آج میرے اور میرے اپنوں کے سجائے خوابوں کے مکمل ہونے کا دن جو ہے۔ مگر کسی کو یہ خبر کہاں کہ آج میرے اندر چھائی ہے ایک گہری خاموشی، وہ خاموشی جو یادوں کے طوفان کے اٹھنے سے پہلے کی ہے، وہ خاموشی جو جسم سے جان کے نکل جانے پر چھاتی ہے۔ میرے ارد گرد امڑ آیا ہے میرے ماضی کا ہجوم، جیسے مجھے پکار رہے ہوں یہ سارے در و دیوار، جیسے میرے قدموں سے لپٹ گئے ہوں میرے چمن کے راستے، جیسے یہ کتابیں، یہ کرسیاں آج بے وفا کہہ رہی ہوں مجھے، جیسے یہ سرسراتی ہوا مجھے واپس نہ جانے کو منا رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں تیر رہے ہیں وہ چہرے جن کو دیکھ کر زندگی انگڑائی لیتی تھی، میرے کانوں میں گونج رہی ہیں وہ شیریں آوازیں جن کی مٹھاس میں دل ڈوبا رہتا تھا، اور یہ سب پکاریں انسنی کرتے ہوئے مجھے اپنے چمن کو چھوڑ جانا ہے۔ پلٹ پلٹ کر بے بسی سے دیکھتے ہوئے، یادوں کی گٹھری سر پر اٹھائے ہوئے، اشکوں کو پلکوں کی تہ میں چھپائے ہوئے، اپنے کچھ عزیزوں کی امیدوں کی خاطر، وہ بھی اوپر سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ پھر مجھے دیکھ کر یہ کون سمجھے گا کہ خوابوں کے ٹوٹ جانے سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے کچھ حسین خوابوں کا مکمل ہو جانا۔ الوداع علی گڑھ، الوداع۔